أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. بستی والوں نے کہا ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دردناک اذیتیں پہنچے گی۔ قالوا طائركم معكم، رسولوں نے جواب دیا تمہارے فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ إن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کیا تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ سورہ یاسین کی 18 اور 19 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے سے ان رسولوں کا واقعے کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، اس کے بعد اس کی مدد کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا۔ ان تمام کو جھٹلایا گیا اور وہ لوگ رسولوں سے یہ کہتے رہے کہ تم رسول نہیں ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے اور اللہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں کا جواب یہی تھا کہ ہم اللہ کے پاس سے بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف احکامات کا پہنچا دینا ہی ہے۔ اس پر یہ لوگ کہنے لگے رسولوں سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تم منحوس ہو، اس لیے تمہاری وجہ سے ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم اپنے یہ کام سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور جس کی وجہ سے تم کو سخت تکلیف پہنچے گی۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، اس پر رسولوں نے کہا کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ نحوست ہے تو یہ نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، ہماری کچھ نحوست وغیرہ نہیں ہے، ہم تو صرف تم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ نصیحت کرنا کیا یہ نحوست ہے، اور پھر ایک بات یہ کہ تم لوگ حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو، حد سے آگے نکل گئے ہو، اس لیے تمہارا یہ کہنا ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، اور اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اس خدمت کا کوئی صلہ نہیں چاہتی اور وہ خود بھی راہ حق پر ہے۔ اسی دوران یہ بات چیت چل رہی تھی، مکالمے چل رہے تھے قوم اور رسولوں کے بیچ میں۔ ایک شخص جو دوڑتا ہوا آیا شہر کے دوسرے کنارے سے اور آ کر وہ لوگوں کو ترغیب دینے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں، شاید وہ اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا دل سے۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کی اتباع کرو، یہ جو تم کو بات بتا رہے ہیں یہ خود ہدایت یافتہ لوگ ہیں، نہ صرف اور بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، یہ اس کام کے صلے میں، اس خدمت کے صلے میں 2 باتیں اس نے جو پیش کی، اس کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ آج بھی جو پیشوا اور مقتدا قسم کے جو لوگ ہیں جو رہبری اور رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہونا چاہیے، اگر وہ ہدایت پر نہیں ہے، من مانی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ان کی اتباع نہیں کی جا سکتی، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کے واسطے اخلاص کے ساتھ بغیر کسی یعنی خدمت کے معاوضے کا کام کرنا چاہیے، یہ نبیوں والا کام ہے، اور ایسا اگر کوئی کرے گا تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ مخلص ہے اور جو ہے یہ اپنا کچھ اس میں سے نہیں چاہتا۔ یہ جو ہے 2 خصوصیتیں انہوں نے اس میں بتائی، تو وہ لوگ جو ہے قوم کو یہ ترغیب دینے لگے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے خود ہدایت یافتہ بھی ہیں اور پھر تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ اس کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو شخص تھا جو آ کر اپنی قوم کو ترغیب دے رہا تھا، اس کا نام حبیب تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ پیشے کے تعلق سے بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، تو انہیں حبیب نجار کے نام سے وہ مشہور تھے، اور پھر ان کے تعلق سے یہ بات جو ہے واضح ہو چکی تھی کہ وہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ جب رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے
ان کی تعلیم کو سمجھا اور ان کے معجزات اور ان کے جو کرامات وغیرہ تھے ان کے سامنے آئے تو ان کے دل میں ایمان آ گیا تھا ان کے تعلق سے۔ اور ایک روایت حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعلق سے، اس واقعے کے تعلق سے جو ہے بیان کرتے ہیں، ایک واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ جو شخص تھا جس کا تذکرہ آ رہا ہے وہ جذامی تھا، اس کو جذام کی بیماری تھی اور وہ شہر کے ایک کنارے پر رہتا تھا۔ شہر کا جو دروازے تھے بہت سے، اس کے ایک آخری دروازے پر وہ رہتا تھا۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ رسول شہر میں داخل ہو رہے تھے تو اتفاق سے اسی دروازے کے پاس سے داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ بھی اس وقت بت پرستی تھا، تو بت پرستی سے باز آنے کے لیے وہ لوگوں نے اس سے کہا، مطالبہ کیا اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تم۔ تو اس نے ان رسولوں سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بتاؤ کہ یہ مجھ کو جو بیماری ہے اور یہ بیماری کو میں 70 سال سے دعائیں مانگ رہا ہوں اپنے مفروضہ معبودوں سے، لیکن یہ میری بیماری درست نہیں ہوتی ہے، کیا تم یہ بیماری میری ٹھیک کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور، ہم اپنے رب سے دعا کریں گے، وہ یقیناً تمہاری بیماری کو جو ہے شفا دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیسی عجیب بات کر رہے ہو تم کہ میں 70 سال سے دعا مانگ رہا ہوں اور کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ایک دن میں ایسا ہی ہو جائے گا اور میری بیماری چلی جائے گی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ تم ایمان لاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، توکل کرو، ہمارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس نے ایمان لایا۔ ایمان لاتے ہی وہ حضرات اللہ ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو فوراً درست کر دیا، اور پھر ایسا درست کر دیا کہ اس کی بیماری کا جو ہے نشان تک اس کے جسم پر نہیں رہا تھا۔ تو اس سے وہ بہت متاثر ہوا اور فوراً ایمان کو میں جو ہے اور پختگی آ گئی اس کی، نہ صرف پختگی آ گئی بلکہ اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ آئندہ میری جو بھی کمائی ہوگی وہ کمائی میں سے میں آدھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا اور آدھی اپنی ذات کے لیے خرچ کروں گا۔ تو یہ واقعہ بھی جو ہے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، اور جو ہے بہت سی دوسری روایتیں بھی جو ہے اس سلسلے میں آتی ہے۔ تو یہ ہوا کہ وہ جو ہے انہیں آیا دوڑتا ہوا اور یہ لوگوں کو ترغیب دینے لگا کہ تم جو ہے ایسا مت کرو اور تم ان رسولوں کی بات کو مان لو اور اس کو تسلیم کر لو۔ اس پر یہ وہ لوگ، قوم کے لوگ اس کے مارنے پر تل گئے، اس کو قتل کرنے پر تل گئے۔ اس پر جو ہے اس نے اپنا موقف کا اظہار کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اس شخص نے یہ بھی کہا کہ میں کیوں نہ بلا شرکت غیر اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب کو محاسب اعمال کے لیے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ کیا میں اس کے سوا ایسوں کو معبود بنا لوں؟ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی سفارش میرے کچھ کام نہ آ سکتی ہو اور نہ وہ مجھ کو اس سے چھڑا سکتے ہو۔ میں اگر ایسا کروں گا تو کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اس پر اس نے اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے قوم کے سامنے یہ سوالیہ انداز میں بات کی کہ دیکھو، میں ایسے معبود کی اور ایسے اللہ کی اور ایسے رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ یہ بات اس نے جو ہے وضاحت کے ساتھ کر دی کہ میرا خالق اور مالک وہی رب ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ یہ سب کے سب اس کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں محاسب اعمال کے لیے، کوئی بھی ایک بھی یہاں پر بچنے والا نہیں ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنَ۔ اور پھر ایک بات وہ معبودان باطلہ کی جو ہے کمزوری اور جو ہے ان کے ضعف کو اس نے بتایا کہ دیکھو، اگر میں اس کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں، اپنا رب بنا لوں، تو اگر میرا رحمان اللہ جو ہے اگر مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اور دوسرا اگر شفاعت کا ارادہ کرے، سفارش میرے لیے کرنے کی کوشش کرے، تو وہ سفارش میرے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، مجھ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ جو ہے مجھ کو نقصان ہی میں ڈال دے گا اور کوئی مجھ کو اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ ایسا اگر میں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا ہوں۔ یہ بات اس نے واضح کر دی اور یہ بتا دیا اور اعلان کر دیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، اور پھر کہہ دیا کہ سن لو اور گواہ رہو کہ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا۔ اس پر اس نے جو ہے توحید کا اقرار کیا اور توحید کی دعوت ان تمام لوگوں کو دی قوم کے، اور یہ اعلان کر دیا کہ میں اس پروردگار پر ایمان لایا ہوں، تم اچھی طریقے سے سن لو، وہ نہ صرف وہ میرا پروردگار ہے بلکہ تمہارا بھی پروردگار ہے۔ بربکم کہہ دیا یہاں پر، یعنی قوم کو بتانے کے لیے تم یہ مت سمجھو کہ صرف میرا رب ہے، میرے اللہ ہے، بلکہ یہ رب تو جو ہے
سارے لوگوں کا ہے، ساری انسانیت کا ہے، ساری مخلوقات جو ہیں وہ اسی کی ہے، خالق وہی ہے اور سب کو پیدا کرنے والی ذات یہی ہے، تم بھی جو ہے اسی کے جو ہے وہ وہی جو ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہ کہہ کر اس نے جو ہے ان تمام معبودان باطلہ کی تردید کی اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں اس پر ایمان لے کر آ گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ قوم اس کے پیچھے پڑ گئی اور اس کے مارنے پہ تل گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اس کے سننے کے بعد قوم اس کو جو ہے مارنے کا ارادہ کیا اور اس کو لاتوں سے اور ٹھوکروں سے اتنا مارا کہ وہ جو ہے وہیں پر شہید ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اتنا مار کھاتے رہے، اس کے باوجود قوم کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ ربی اہدی قومی کہہ رہے ہیں، اے میرے قوم، یعنی رب میری قوم کو ہدایت دیجیے، میری قوم کو ہدایت دے دیجیے، یہ ان کا جو ہے کہنا تھا۔ یہ اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے جب قوم ان کو مار رہی تھی، اور پھر انہوں نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یعنی وہ جو ہے اللہ کی خاطر ایمان لائے اور قوم سے مقابلہ کیا اور قوم نے ان کو شہید کیا، تو فوراً ان کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس مرد مومن سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میں کس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل فرما دیا۔ یعنی جب قوم نے مار کر ان کو ہلاک کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی عزت عطا فرمائی اور جو ہے اکرام اور ان کا اعزاز دیا، اور فوراً فرشتے کے ذریعے سے یہ کہلوا دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی اب تمہارا مقام متعین کر دیا گیا ہے، حشر و نشر کے بعد تم کو جنت ملنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے روایتوں میں بات آتی ہے کہ جنت میں جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جنت کے پھل اور پھول اور وہاں کی نعمتوں سے ان کو جو ہے استفادے کا بھی موقع عطا فرماتے ہیں، خاص طور پر جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو ان کا یہ مرتبہ اور ان کو یہ اعزاز اور اکرام جو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اور جنت میں داخل ہونے کی جو ہے ان کو جو خوشخبری دے دی گئی تھی اور بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے اور بخشش فرما دی ہے، تو اس وقت بھی ان کو قوم یاد آئی، یعنی جب کہ اتنی ظالم قوم ہے ان کو مار مار کر ہلاک کر دی ہے، اور یہ بزرگ اس وقت بھی اپنی قوم کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ سے جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ کاش کہ میری قوم کو اس بات کا علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کیسا بہترین مقام عطا فرمایا ہے، کیسا اعزاز و اکرام سے نوازا ہے کہ مجھ کو جو ہے رسولوں کی بات ماننے کے سلسلے میں اور ان کی بات کو تسلیم کر کے جو ہے ایمان لانے کے سلے میں مجھے جنت دے دی گئی اور مجھ کو بخش دیا گیا اور مجھے بہترین مقام عطا کر دیا گیا۔ یہ اگر میری قوم کو معلوم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جو ہے میری راہ پر چلیں اور جو جس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ یہ دعا اس وقت بھی کر رہے ہیں جب جو ہے ان کو مار کر ختم کر ڈالا گیا تھا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اس واقعے کے بعد ہم نے اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں بھیجی اور نہ ہمیں فوج بھیجنے کی ضرورت تھی۔ ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون، وہ تو بس ایک دردناک چیخ تھی، پھر وہ اسی آن راکھ ہو کر رہ گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ان کی قوم کے اوپر عذاب بھیجا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا تھا جو اللہ کی بات کر رہا تھا اور اللہ کے اوپر ایمان لایا تھا، اس کا قصور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ بات اس میں یہ بتانی بھی مقصود ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو دعوت کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس یہ یعنی رسولوں والا اسوا ہونا چاہیے، یہ مزاج ان کا ہونا چاہیے کہ لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ آ گیا اور پھر جہالت میں آ کر ان کو کچھ بھی کہہ دیا اور ان کے اوپر لان تان کر دی تو پھر آنے والا بھی چلے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو دعوت ہو رہی ہے، دعوت بے اثر ہو کر رہ گئی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کے مزاج کو نہیں سمجھتے اور تھوڑی سی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتے اور صبر و ضبط سے کام نہیں لیتے اور غصہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ مزاج اگر ہوگا تو پھر جو ہے دعوت کا کام پر اثر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا۔ عذاب بھیجنے کا تذکرہ اس میں جو کیا ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے کوئی ایک فرشتوں کی فوج اور لشکر کو نہیں بھیجے، اور نہ اس کی ضرورت تھی، ایک فرشتہ ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑی بڑی بہادر قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے۔
اور ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں ہلاک کر سکتے ہیں، ہماری قدرت میں ہے۔ اور ہم نے یہ کر دیا کہ جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین جو ہے اس شہر کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے اور دروازوں کے دونوں کونوں کو پکڑ کر ایک ہیبت ناک آواز نکالی، اور آواز کے نکالنا تھا کہ وہ سب کے سب مر گئے، کوئی ایک بھی وہاں پر نہیں بچا، کسی کی روح بھی جو ہے اس میں نہیں بچی، اور سب کے سب پرواز کر گئی، یہ بتانا تھا۔ اور اس ایک لفظ اس میں جو آیا ہے خامدون، خمود ہے، اس سے اب بنتا ہے یہ خمود کا مطلب یہ ہے کہ بجھی ہوئی راکھ، بجھی ہوئی آگ جو ہوتی ہے جسے راکھ کہا جاتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دی کہ ان کی مثال ایسی ہو گئی کہ بس یعنی آگ کے بجھنے کے بعد جو راکھ بچ جاتی ہے اس میں کیا دم ہوتا ہے، ٹھنڈی راکھ، ایسا حال وہ لوگوں کا ہو گیا۔ یعنی وہ لوگ اتنا اکڑ رہے تھے اور اتنا ظلم و زیادتی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز کے ذریعے سے ان سب کو خاموش کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ تمہارے اوپر حسرت ہے، یعنی افسوس ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس رسول آئے وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، پھر وہ ان کی طرف پلٹ کر نہ آ سکے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور وہ سب کے سب ایک دن محاسبہ اعمال کے لیے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔